کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اچھے ایسے سنجیدہ نوعیت کے جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات صرف یہی نہیں ہے جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ان سے پہلے کچھ اور مذاکرات ہو چکے ہیں، ان کی کامیابی کی صورت میں اب آپ کو سامنے مذاکرات نظر آ رہے ہیں، یعنی در پردہ جو کچھ ہو چکا ہے یا پس پردہ جو ہو چکا اس کے بعد اب آپ کو منظرنامے کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو نکلے، کیونکہ اب سارے فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے۔ اب جتنا وہ انتظار کرنے والا معاملہ تھا نا، ٹھیک ہے بیانات آتے رہیں گے ہر طرف سے کہ جناب اس کو بھی سزا سنائی جانا ضروری ہے، یہ ماسٹر مائنڈ پکڑے جانا ضروری ہے، لیکن اب ہم اس کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو نظر آئے گا، ادھر دس وے اور دیٹ وے، کچھ نہ کچھ بیچ میں گرے ایریا شاید نہ رہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب جو دو تین چیزیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ٹی او آرز کے اوپر کام شروع کر دیا، یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا کیا ہے، مطالبات کیا ہے، تحریری طور پر کیا چیزیں وہ پریزنٹ کریں گے 2 جنوری کو، اس کے اوپر پیپر ورک جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اس میں لیگل ایکسپرٹس کی بھی رائے لی جا رہی ہے، پارٹی کی اپنی سیاسی رائے بھی شامل ہوگی، عمران خان سے بھی یہ کمیٹی ملے گی اور وہ بھی یقیناً گائیڈ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل رکھی جائیں، لیکن فوکس عمران خان کا جو ہے یا جس سے پرابلم ہو سکتی ہے ان مذاکرات کو، وہ ہے ٹائم فریم، یعنی اس خاص ٹائم فریم کے اندر یہ مطالبات مانے جائیں۔ عمران خان کا فوکس ابھی بھی یہ ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ اگر جوڈیشل کمیشن قائم ہوتا ہے دیٹ مینس کہ عمران خان ایک طرح سے ونڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا بے شک وہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی رزلٹ کب آئے کب نہ آئے اس سے ہٹ کے ایسا لگے گا کہ عمران خان کا ایسا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہی درست ثابت ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے کیا اس کے اوپر حکومت تیار ہوگی، یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن اوبویسلی مشکل تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو اس طرف بھی آنا ہے، اس کے بغیر تو مذاکرات چل ہی نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ سر فہرست یہ ہے، ٹائٹل ہی عمران خان ریلیز جو ہے وہ ہم دے کے اپنے تحریری چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن عمران خان جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر یہ سارا کچھ ہو۔ حکومت اس چیز کے اوپر اعتراض کرے گی، ابھی تک تو نہیں کیا کہ جناب ایک سرٹن ٹائم کے اندر یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان کو یہ شبہ ہے کہ زیادہ ٹائم اگر وہ لیں گے تو شاید چیزیں ڈریگ ہونے لگیں گی اور اس صورت میں مومنٹم نہ برقرار رہ سکے، اس لیے ٹائم فریم بڑا ضروری ہے۔ پھر دوسری طرف میں آج علی امین گنڈا پور کا ایک بیان سن رہا تھا، وہ واپس یہی بات دہرا رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ انہوں نے ریپیٹ کر کے بتایا کہ میں لوٹ کے پھر آؤں گا، سم تھنگ لائک دیٹ، کسی مووی کا ڈائلاگ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر واپس آئیں گے، اور وہ پہلے بھی کسی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ بار بار واپس آئیں گے۔ تو اگر یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے بقول پی ٹی آئی کہ جناب ہم اب مزاحمت نہیں کر سکیں گے یا احتجاج نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے پاس تو اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر مذاکرات سے کوئی حل نہ نکلا تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس پھر آخری آپشن تو احتجاج کا ہی رہ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم پھر سے کریں گے۔ تو کیا یہ سائیکل چلتا رہے گا، مذاکرات احتجاج یہی پکڑ دکڑ یہ سارا کچھ، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ جب اتنا پریشر آ رہا ہے؟ مجھے مشکل لگتا ہے، اس لیے اس کا اینڈ رزلٹ نکلنا بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ جلد نکلے گا۔ آخر میں ایک خصوصی طور پہ بیسٹ وشز بھی، دعا بھی، جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ ہمارے ساتھی کولیگ بھائی عمران ریاض خان صاحب کے لیے۔ پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی میں اویئر نہیں ہوں ان کے معاملات کے حوالے سے کہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، ایسے ہی میں آپ کو بول دوں کہ وہ بیرون ملک چلے گئے، میرے پاس کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن کچھ سگنلز ایسے ملے ہیں، ان کی اپنی گفتگو سن کے بھی لگا کہ بہت زیادہ مشکل میں رہے ہیں یا شاید ابھی بھی ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ ضرور ان کے لیے دعا کیجیے، انہوں نے بڑا سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے، جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔